بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل 2TV۔ ناظرین، 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت وہاں پہ انتخابی مہم زوروں پر ہے۔ خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز وہاں پہ موجود ہیں، جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دورے کیے آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں میں، انہوں نے بھی وہاں پہ جلسوں سے خطاب کیا اور دونوں رہنما جو ہے وہ جلسوں سے بھرپور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیاں ہیں ان کے حوالے سے اظہار خیال کیا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید جو ہیں وہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، وفاقی وزیر امور کشمیر موجود ہیں علی امین گنڈاپور، وہ بھی خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ٹیمپو ہے بہت ہائی ہے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کا، کیونکہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ بھرپور انداز میں آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے اور وہاں پہ تمام حلقوں سے اس نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ خاص طور پر پچھلے 2-4 دنوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے باتیں کی گئی، اسی طرح ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ جس طریقے سے وہاں پہ ان دونوں اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی باز گشت آج ہمیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی سنائی دی۔ آج سینٹ کے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اور پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے احتجاج کیا اس بات پہ کہ کل جو ہے وہاں پہ نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو یا پاکستان پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو رہنما ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں۔ اسی طرح جواب میں جب حکومتی ارکان جو ہیں سینٹ میں ان کو موقع ملا، قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے بھی اظہار خیال کیا، انہوں نے بھی باتیں کی اور انہوں نے بھی حوالہ دیا جو پاکستان پیپل پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی جو پالیسیاں ہیں ماضی کی ملک کے حوالے سے ان کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ۔ خاص طور پر انہوں نے جو آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں ان دونوں جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ جو زبان استعمال کر رہی ہے اس کا بھی انہوں نے بات کی۔ تو سینٹ میں بڑا تلخ ماحول رہا، کافی دیر جو ہے ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ جاری رہا۔ چیئرمین صادق سنجرانی بار بار کوشش کرتے رہے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی، لیکن جو ہے وہ اپوزیشن ارکان جو ہے وہ ان کے ڈائس کے سامنے بھی آ گئے، انہوں نے جو قائد ایوان ہیں ان کی تقریر میں بھی بار بار خلل ڈالا۔ تو سینٹ کے ماحول میں جو آزاد کشمیر کے انتخابات میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس کی تلخی ہمیں نظر آئی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کا جب اجلاس شروع ہوا تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہی کیفیت ہم نے دیکھی۔ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں ان کی طرف سے جو باتیں کی گئیں انتخابی مہم کے دوران مختلف حلقوں میں اس پر احتجاج کیا۔ لیکن آج ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں ایک چیز جو ہمیں نظر آئی کہ اس وقت پی ڈی ایم میں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سے الگ ہو چکی ہے، عملاً طور پہ اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ اب تعلق نہیں رہا، لیکن مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے وہاں پہ موجود ہیں پی ڈی ایم میں اور ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہیں دیگر جماعتوں کے ساتھ۔ لیکن آج جب واک آؤٹ کا فیصلہ ہوا وہاں پہ اپوزیشن کی طرف سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو اس میں جے یو آئی فے نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی جو ایک رکن ہے مولانا عبدالاکبر چترالی وہ بھی اپنی نشست پر بیٹھ رہے۔ یہ جو جب مسلم لیگ نون کے جو ارکان تھے اور پیپل پارٹی کے ارکان واک آؤٹ کر کے جا رہے تھے تو اس موقع پر کسی نے نشاندہی کی کہ جے یو آئی فے کے ارکان تو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ نہیں جا رہے، تو واپس آ گئے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین اور مرتضیٰ جاوید عباسی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے مولانا اسد محمود کو قائل کرنے کی کوشش کی جو پارلیمانی لیڈر ہیں جے یو آئی فے کے اس وقت قومی اسمبلی میں، اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ بار بار جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آگے سے مولانا اسد محمود جو ہے وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے ساتھ وہ واک آؤٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ چیز ایک طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ خلیج ہے، کچھ ایسی چیز ضرور ہے جو اس وقت پی ڈی ایم میں موجود ہے، جے یو آئی فے اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے درمیان کوئی ایسا اختلاف موجود ہے کہ آج مسلم لیگ نون کا اخلاقی طور پر بھی ساتھ نہیں دیا جے یو آئی فے کے ارکان نے۔
تو واک آؤٹ کر گئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی کے اجلاس سے، لیکن JUIF اور جماعت اسلامی جو ہے، جماعت اسلامی تو اگرچہ PDM کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کے ارکان جو ہے وہ ایوان میں موجود رہے، مولانا عبدالاکبر چترالی اور JUIF کے ارکان بھی بیٹھے رہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہمیں سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے جو PDM کے جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے بھی۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کے انتخابات میں انتخابی مہم اس وقت زور شور سے جاری ہے اور تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور جو تحریک انصاف کے قائدین ہیں وہ ایک دوسرے پر، وزیر اعظم عمران خان بھی جلسے وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان کا بھی آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں میں جانے کا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا بھی دورہ جو ہے وہ شیڈول ہو چکا ہے، وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ جو آنے والے کچھ دن ہیں یہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو انتخابی سیاست ہے اس کے حوالے سے بڑے ہنگامہ خیز ہوں گے، اور یہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت جو ٹیمپو بنا ہوا ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے انتخابی مہم کا، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی یقینی طور پر، پاکستان کی سیاست پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے، کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں وہی حکومت جو ہے وہاں پہ حکومت قائم ہوتی ہے اسی جماعت کی جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے۔ دیکھیں اس مرتبہ آزاد کشمیر کے ووٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔